پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے پیکج کی طرف۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا، اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو، اور یہ آج کا مینیو نہیں ہے، یہ پچھلے 18 سال سے انڈر ڈسکشن ہے، اور بطور رکن پاکستان بار کونسل مجھے یاد ہے صدر صاحب ہماری میٹنگز میں بھی ہم اسے انڈورس کرتے رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب 184(3) کی بھرمار ہوئی 2 ادوار میں، 2009، 10، 11، 12، 13 میں، اور پھر 2017، 18، 19 میں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے، آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹسز سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ۔ 186 آرٹیکل میں جب 2 صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں، یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی میثاق جمہوریت سے پہلے 2005-06 میں۔ تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں۔ وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم 4 وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو۔ پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں۔ اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئیں کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں، میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں۔ پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکٹری بیٹھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے، پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں، سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکٹری صاحب ہیں، بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے ساتھ بار کونسل سے پانے زئی صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی؟ آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ، آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور
کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے. تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام آئے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. یہ ابھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں, آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ دو سوال ہمارے لیے جیسا ان کا جواب بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی غلام مولانا صاحب ہمارے سکر بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں. ویلکم یو سر. اور چونکہ آپ کی آمد پر اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی, میں اس وقت سے پہچانا. رام منسٹر صاحب, ود آل ریسپیکٹ اینڈ میکنامکس, سر جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہی سب سے بڑا سوال ہے. جتنے دوست بیٹھے ہیں میری اپنی ایگزیکٹو میں بہت سی بیسس پر بات کی گئی. بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ پروسیس کافی دیر سے فالو تھا. ہماری صرف آپ سے شکوہ شکایت اس وقت یہ ہے کہ یہ پیکیج کاش آپ نے سپریم کورٹ بات کو بات اس قابل سمجھا ہوگا کہ آپ کے پیکیج ہمارے سے شیئر کر رہے تھے. جو ان کو آپ مانگ رہے ہیں وہ ان کو اگر ہونے سے پہلے ہم سے لے لی جاتی تو شاید آپ اپنے حجام میں قوم پھیلانا ہوتی. کچھ کہنا چاہنا چاہتے 2 منٹ میں آپ کو تکلیف دوں گا. آصف صاحب بات اپنی کمپلیٹ کر لیں. نہیں نائک صاحب کر لیں. میں نے تو ایک ابتدائیہ دیا. نائک صاحب صرف یہ بات کہ جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرین کا ہے اضافہ, وہ یہ ساری بار کاؤنسلز مجھے پچھلے آپ آ جائیں, تشریف لے آئیں. کٹہرا میرے پاس ہی رہے گا آج. کٹہرا میرے پاس ہی ہے. جناب صدر, میں ایک گزارش کروں گا, 2 منٹ زیادہ نہیں. ہمارے جو تمام نمائندے ہیں 2 اگر سوال ہو تو نائب صاحب کے بعد ہمارے تمام ملک سے نمائندے ہیں. 1 منٹ 2 منٹ شروع. لیکن آزم صاحب کنکلوڈ کر لیں گے پھر جس سوچ سے جو بات کر رہے ہیں. میں سر صرف جب نائک صاحب بات کرتے ہیں تو جو 4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ضرور رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, رام منسٹر صاحب اور تمام میرے دوست, بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک آئین کا تعلق ہے ہم ایک دماغی پر کھڑے ہیں اور ہم سب کو یہ بات علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکومنٹ اینڈ ناٹ اے ڈیڈ ڈاکومنٹ. جو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اٹ ہیز گاٹ ٹو چینج in accordance with the aspirations and the prejudices of the people of Pakistan. سب سے پہلے جو آئین بنا وہ 1955 کے اندر 1956 کے اندر فروری 1956 میں 1956 کا قانون بنا, کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے بنایا. اس کے بعد 62 کا قانون آیا. اس کے بعد 1973 کے اندر جو آج یہ قانون جو آئین رائج ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے with the additional assistance of the opposition of that time unanimously pass کیا. unanimously اس لیے ہوا کہ opposition کے بھی نمائندگی ہوئی اور گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوئی. اب بات آ جاتی ہے پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اس پر سپریم کورٹ جو اس سے تک ہے وہ بھی یہ بات دیکھ رہی ہے. کیا پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن کچھ ایسی ہے کہ جس سے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن وچ از دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ یہ کہتا ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ. دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ ان دا آبجیکٹیو ریزولوشن. اب یہ جو آئینی پیکیج آ رہا ہے, یہ جوڈیشل پیکیج جو آ رہا ہے, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. جو ساری بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی, کیونکہ لا منسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ بار کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ لا کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو کہ سول لا کے لیگل سسٹم کے اوپر چلتی ہیں, ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اور اب جو ایسٹرن یورپ ہے
उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट आल्सो। बेअंदाजा मुकदमात उनके पास बड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमात जो है सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेट है वो सफर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस टू द माइंड एंड व्हिच इज द बेसिक क्वेश्चन वेदर इट विल बी destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, Constitution Court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the Constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत के वक्त, with due respect to the law minister, अगर हुकूमत के वक्त ये पहला ड्राफ्ट के बाद उन्होंने स्टे की, जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं होना। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न। मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा, देखिए 18वीं तरमीम की आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज्यादा नहीं थे तो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम को बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट तो 19वीं तरमीम आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई। अब बात सारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Sharia Court, and the Constitution Court? ये किसी को खबर नहीं है। मैं सब लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने मसवदे को फाइनल शेप दे दें और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको आप दें। या एक हमको चाहिए, सदर साहब खड़े हैं, हम सदर साहब को रखें, हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन are the stakeholders in the amendment of the Constitution. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात की तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज खान से। मरियम बताइएगा, मुलाकात में क्या बात हुई है? तरमीम ही का मामला है जिस पर मौलाना को हुकूमत बनाने की कोशिशें कर रही है। इसी तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर। मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर मोहसिन नकवी पहुंचे और उन्होंने ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम पर ही मौलाना की हिमायत मांगी है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान PTI के जो दोहराना था उस पर गए और अब उससे वापसी पर हुकूमत ने एक मरतबा फिर कोशिश की है। पिछले 4-5 दिन से यही चल रहा है कि एक तरफ अपोजिशन जाती है और फिर मौलाना की तरफ हुकूमत जाती है और दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर दोबारा आईनी तरमीम का मामला पार्लियामेंट में लाया जाता है तो उस पर मौलाना हिमायत करें हुकूमत की। और इसी के लिए जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर वो आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो ये कौम की अमानत में ख़यानत होती। PTI रहनुमा असद कैसर के घर ज़ोहराने में शिरकत के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। जो मुसवदा हमें मिला है वो किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं लगा।
खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। जमान साहब कैमरे लगे, जरा गुफ्तगू करेंगे? कुछ भी नहीं है, गुफ्तगू तो कोई नहीं है। आपका अहम रोल की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपकी किरदार की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। साहब, आपके इत्तेहाद पर जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद टूटे, इस पर क्या कहेंगे? आज बड़ी खबरें चली है कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मौलाना साहब पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी। हुकूमत से क्या तो मौलाना साहब क्या पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी? मैं मजीद कोई तबसरा नहीं कर रहा, जितना किया है बस वही काम। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत में तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी, जो भी होगा मिलकर मुशावरत के साथ होगा। फजल रहमान के एजाज में जोहराने के बाद गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि आईनी तरमीम से पहले हमारे जिन अरकान को उठाया गया था वो वापस आ गए हैं। मौलाना साहब को मैंने बुलाया था जोहराने पे, क्योंकि हमने तो उधर बहुत खाने खाए हैं। हमने कहा कि थोड़ा हम भी अपना कुछ उसको खिदमत करें। हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन, उनको इस पर इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुझे रिपोर्ट है, अभी मरूफ साहब कह रहे थे कि वो वापस आए हैं और उन्होंने अपनी वीडियो भी दी है, उन्होंने बयान दिया है। सादत बलोच की आपने वीडियो देखी आप लोगों ने? यानी इस जुल्म को देखे कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, यानी उनके घर के ख़वातीन को अगवा किया गया, और फिर जो है ना उसको कहा गया कि आप इसके बदले जो वोट दे। क्या इस तरह कानून साजी होगी? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, मजीद क्या कहा है इन्होंने? इस हवाले से जो भी बातें हैं सब मीडिया की जानिब से ये ख्याल सहरियाँ की जा रही हैं। असूली तौर पर मौलाना फजल रहमान जो है मिसाके जमहूरियत में जो दर्ज आईनी अदालत और जजों की तैनाती के तरीक़ेकार पर मुत्तफिक है। जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए उन्होंने वक्त मांगा। उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान राज़ी हो जाएंगे और दीगर तमाम जमातों के ताउन से भी तरमीम जो मंजूर हो जाएंगी। तरमीम का वाब खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे बढ़ा है और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। जज क्या तनख्वाह देंगे, कब रिटायर होंगे, ये सब फैसले पार्लियामेंट ने ही किए और आइंदा भी वही करेंगे। जो तमाम इदारों की माए वकला से रब्ता करके उनकी राय ली जाएगी। बार एसोसिएशन, स्टेक होल्डर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है कि पार्लियामेंट को कानून साजी से रोको। ये ऐसा ही है जैसे अदलिया को फैसले करने से रोका जाए और 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया गया है। अपने वीडियो बयान में अता तारर ने कहा कि मुजवज़ा तरमीम का पुराना मुसवदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर के दफ्तर में तैयार किया गया था। अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामलात जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बरवक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुँच सके। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है
اور جو لا منسٹر کی ٹیم نے مسودہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئی، پتہ نہیں مسودہ کہاں سے آیا. بھائی ان کی ٹیم نے بنایا، پوری ایک لیگل ٹیم، ڈرافٹسمین ہوتے ہیں لا منسٹری کے اندر، اور وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. جو بھی لا منسٹر ہدایات جاری کرتے تھے اس پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی یہ چیزیں ہم نے اپڈیٹ کر دی ہیں، اور مسودہ ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ مسودہ تمام لوگوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا، جس میں JUIF کے پاس یہ موجود تھا، پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا. اسی لیے اس پہ شک بائی شک بات ہوئی ہے. کامران مرتضی صاحب کے پاس موجود تھا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں، اور جو سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے ساتھ ایک اپڈیٹڈ اس کا مسودہ تیار کیا ہے اس پر بات چیت بھی ہو رہی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ جلد جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے گا. یہ بات چیت جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کا کہنا ہے کہ کسی صورت کوئی اور کورٹ منظور نہیں، سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت میں کمی نہیں آنے دیں گے. وکلاء متحد ہیں. نہ تو یہ موقع ہے، نہ یہ ماحول ہے، نہ یہ وقت ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے، اور آئینی ترمیم لانے کے لیے نہ لیجیٹیمیسی ہے اس حکومت کی جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے. ہم آپ کو اپنے کسی ٹاؤٹ کو چیف جسٹس نہیں بنانے دیں گے. آپ بھول جائیں اس بات کو. کوئی شخص اپنے آپ کو سوائے منصور علی شاہ جو کہ 26 اکتوبر کو لیجیٹیمیٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کرسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ وکلاء منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آپ کو اس کے ساتھ کھڑواڑ نہیں ہونے دیں گے. کوئی بھی جینوئن وکیل اس قسم کی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتا. لاہور میں 21 ستمبر کے جلسے کی تیاریوں کے لیے PTI کی مرکزی قیادت کا اجلاس کل پشاور میں طلب کر لیا گیا ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے. ابو بکر بتائیے. بالکل جی، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس جو ہے وہ کل پشاور میں طلب کیا گیا ہے، اور PTI ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس 5 بجے CM ہاؤس میں ہوگا، اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کریں گے. PTI ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر، عمر ایوب اور دیگر جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ شریک ہوں گے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرائع کا کہ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے کابینہ کے ارکان جو ہے وہ بھی شریک ہوں گے، جبکہ اراکینی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی وہ بھی اس اجلاس کا حصہ بنیں گے. اجلاس میں لاہور جلسے سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ اس اجلاس میں پارٹی امور پر بھی بات چیت ہوگی. تو یہ اجلاس کل CM ہاؤس میں ہوگا، اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ کل پشاور پہنچیں گی اور اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اور جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور جلسے کے حوالے سے، تو اس پہ تفصیلی بات چیت ہوگی. شکریہ آپ کا ابو بکر اس تفصیل کے لیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈاپور صاحب، آج آپ کی پنجاب پہ لشکر کشی یا حملے کے دھمکی کو 10 روز گزر گئے ہیں. اپنے بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ گنڈاپور صاحب اب صرف 5 روز رہ گئے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا ایک ویلا منڈا ہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے فضول باتیں کرتا ہے. پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گورنر کی عزت، اس کو عزت راس نہیں آ رہی. گورنر ہاؤس خالی کرایا تو یہ انیکسی یا کرائے کے مکان میں رہیں گے. اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے امپورٹنس. وہ کہتے ہیں نا ویلا، وہ میرے خیال میں ایک وہ لڑکا ہے ویلا منڈا، وہ ٹک ٹاک پہ وہ ویلے منڈے والے IDs کو دے دیں آپ. یہ ویلا منڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ چاہتا ہے امپورٹنس خواہ مخواہ پہ فضول باتیں کر لیتا ہے. پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے، پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے، اس صوبے میں تمہارا مینڈیٹ ہے نہیں. بندر بانٹ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ، اس میں پیپلز پارٹی کو دے دیا یہاں پر ایک گورنر. کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی اتنی بھی میجارٹی چھوڑ دیں ووٹ نہیں ہے یہاں پر، وہ بھی فارم 47 والے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو گورنر دے دیا گیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ویلا ہے، اس کو میرے خیال میں راس نہیں آ رہا. یہاں پہ ایک سمری آلریڈی آئی ہوئی ہے، پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی KP گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے. تو پھر کسی انیکسی میں جائے گا یا کرائے کے گھر میں جائے گا. اس کو عزت راس نہیں آ رہی ہے. او بھائی بڑا زبردست گورنر ہاؤس ہے، بڑے مزار ڈرائنگ روم ہے، ٹک ٹاک بنایا کر، سر تو بناتا ہے ڈیلی. ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے، ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جتنی بنانی ہے، ورنہ اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا، اس بیڈ روم سے بھی جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ قومی ترانے کے واقعے پر افغان حکومت کی وضاحت سامنے آ گئی ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میوزک کے بارے میں افغان حکومت کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہوئے.
کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے, چونکہ یہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے. اور اس پہ انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومترانہ پیش کیا گیا, تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا. اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا. انہوں نے موقف دے دیا اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی, اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا. تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے, انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز میں کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے, انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے, ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے.